मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का। इस ख़ानदान ने कदम कदम पे इम्तिहान दिए। पहले औलाद नहीं है, ये सदमा सहा। फिर औलाद हुई तो कहा वादी ज़ी ज़रा में छोड़ा, और अल्लाह का हुक्म माना। वहीं अपनी औलाद को और बीवी को छोड़ चले आए, फ़लस्तीन में आके आबाद हो गए। कुरान बताता है जब वो चलने के काबिल हुए, एक रवायत में उम्र 7 साल, 8 साल, 9 साल, बाज़ ने बलग से बलूगत की उम्र मुराद की है। अब हुक्म होता है जाओ मिल लाओ। लेकिन यार मैं जिद्दा गया तो वहाँ एक दोस्त के यहाँ ठहरा, तो उसके घर के अंदर खिलौनों की बोरियां थी। मैंने उसको कहा कि आप ये कारोबार करते हैं, तो इसका दोस्त भी था साथ में। वो मुस्कुरा के कहने लगा ये कारोबार नहीं करता। बड़ी देर के बाद अल्लाह ने इसको बेटा दिया है, तो अब ये पाकिस्तान जा रहा है। जब भी बाज़ार जाता है तो 10-20 खिलौने खरीद लाता है। तो ये कितनी बोरियां खिलौनों की भर गई हैं, तो ये बुक कराएगा, ऐसे तो नहीं ले जा सकते। तो यार इतने अरसे के बाद बेटा हुआ है और बाप मिलने जा रहा है, तो उसने खिलौने जमा किए। और लेकिन ये कैसा बाप है जिसको हुक्म होता है कि इतने अरसे के बाद अपने बेटे को मिलने जा रहे हो, एक छुरी ले लो, एक रस्सी ले लो। यार उनके नाम बाकी हैं तो यूं ही बाकी नहीं है। इम्तिहान कितने बड़े थे, कहा जाओ लेकिन हाथ में रस्सी ले जाओ, हाथ में छुरी ले जाओ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पहुँचते हैं, अपनी ज़ौजा से मिले और कहा बेटे को तैयार कर लो। कहा दोस्त की दावत पे जाना है। मांग सजा दी जाती है, बेटे को नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बेटे को लेकर निकले। यार बेटा अनवाए शबाब में हो, चढ़ती जवानी हो, तो बाप देखकर कितना खुश होता है। और फिर उसका बेटा भी अकलौता हो और बुढ़ापे का सहारा हो, रब से मांग मांग कर लिया हो। और फिर बेटा भी वो जिसकी पेशानी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमकता हो। ऐसा बेटा तो चेहरे की बलाएं लेने को जी चाहता है। लेकिन हज़रत खलीलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पे उस बेटे को ज़बह करने के लिए हाथ में छुरी और रस्सी दबाए मना की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान ने सोचा इससे नाजुक मरहला इस ख़ानदान पे नहीं आ सकता। हज़रत हाजरा के पास पहुंचा। पता है शहज़ादे किधर गए? कहा अपने बाप के साथ गए हैं दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। कहा नहीं, वो उसको ज़बह करना चाहते हैं। कहा सोच के बात करो, वो बाप है, ज़बह करेगा। कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता है और बेकसूर ज़बह करेगा। मैं जानती हूँ कितनी आहे सहर गाई का नतीजा है वो बेटा। अल्लाह से कितनी रो रो के दुआएं मांगी और फजल मिला। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हज़रत हाजरा ने कहा जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं? अगर रब का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, काश 1000 इस्माइल होते, राह खुदा में कुर्बान कर देती। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंचता है। कहा कि इस्माइल पता है तेरा बाप तुझे कहाँ ले जा रहा है? कहा किधर? कहा तुझे ज़बह करने के ले जा रहे हैं। कहा सोच के बात करो। उनकी आंखों में चमक नहीं देखी, मेरी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों से शहद टपकता है और वो मुझे ज़बह कर देंगे। कहा वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरी एक एक बाल में जान होती, राह खुदा में कुर्बान कर देता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंचकर बोला इब्राहीम अल्लाह को राज़ी करने के और थोड़े तरीके हैं, तो कंकर उठार कर मारते हैं और शैतान को रास्ते से हटाकर मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान ने वो सारा मंजर बयान किया। बेटा बेटे के पास मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी राय क्या है? बेटे पे सकता तारी हो जाता, आंखें फटी की फटी रह जाती। बाप क्या बोल रहा है? लेकिन ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंद? अल्लाह फ़र्जंद हो तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा। बता तेरी राय क्या है? बेटा खामोशी इख्तियार कर लेता।
اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی، اور جب اس طرح خراسیمگی کا کیفیت ہو، خاموشی بھی رضا ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ ذبح کر لیجئے، یہ بھی امتثال عمل ہوتا، لیکن بیٹے نے تو قدم بڑھ کے بات کی۔ بیٹے نے کہا ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے، یہ نہیں کہا ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے۔ ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا اے ابا جان کیجئے، جو بھی حکم ہو وہ کیجئے۔ رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ منع کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں طے کر لیتے ہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو مالک کے سپرد کرنے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ جب دونوں نے طے کر لیا، باپ ذبح کرنے پہ اور راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا، تو باپ نے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے یہ سارا منظر بیان کیا ہے، اس پر مفسرین کے دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفہ سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا، من مونا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل میں اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تکمیل میں دیر نہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جانور کو قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہیں اس کی گردن کو بل دیے، اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا کے بل دیتے ہیں تاکہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر ان کی پیشانی کو پتھر کے ساتھ جوڑی گئی، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا تاکہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہر صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ہے ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھوں میں چھری پکڑی ہوئی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے، کیونکہ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا۔ باپ نے باندھ کے ذبح کیا، رسیاں کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا، رسیاں کھل جاتی ہیں۔ بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، منع کی وادی ہے، کارکنان قضا و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، بوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منع کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے، فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں مالک کیا ہونے والا ہے؟ تو کہا کہ تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا کر رہے ہو، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کے انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر و اطاعت و امتثال یہ عمل کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منع کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ عجیب منظر ہے، کائنات کے اندر حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی، اللہ اکبر، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا، پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے کہا خلیل مجھے کاٹنے کو کہتا ہے، رب جلیل مجھے کہتا ہے خبردار ایک بال بھی نہیں کاٹنا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے، کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکلا جا سکتا تھا، میں نے تو چھری چلائی، چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور، اللہ اکبر۔ دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھ کر اور اپنا سارا وزن ڈالا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا،
لیکن جب پٹی کھولی تو سارا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا تھا۔ اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبریل بولے واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یقین تھا کہ یہ سارا انتظام ادھر سے ہوا ہے۔ جبریل کا آنا اور دمبا پڑا ہے اور ذبح پڑا ہے اور جبریل امین موجود ہیں، تو یہ وہی لے آئے ہوں گے اور بیٹا مسکرا رہا ہے۔ یہ سارا منظر قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا الوہی اہتمام رب نے قربانی قبول کر لی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا، قرینہ حالیہ آپ کو یقین دلائے بلکہ منع کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی اور آواز آنے لگی۔ یہ منظر دیکھا تو ابراہیم بھی کچھ سوال کرتے، کسی سے پوچھتے کہ کیا ہوا۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، انک ذالک نجزی المحسنین، اور ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلاح دیا کرتے ہیں۔ تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا۔ بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھا۔ اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ منع کی وادی کے اندر حج کے موقع پر 40 لاکھ حجاج ہیں، تو کچھ عمرہ اور مخیر سعادت مند لوگ 100 قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، تو کروڑوں قربانیاں منع کی وادی میں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں اور حدود حرم میں، اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام علی ابراہیم۔ ہر سال پر شور و گل ہوتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی زیادہ مہنگی ہے، شاید زیادہ لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے، لیکن جو ہی موسم قربانی آتا ہے گلیوں اور بازاروں کے اندر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سلام علی ابراہیم، تیرے اوپر سلام ہو ابراہیم۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش سے سرخرو نکلے، نمبر بھی پورے حاصل کیے، کامیاب اور بامراد اور کامگار ہوئے۔ آج ہمیں اس سنت باقی رکھ کے ہمیں وہ یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ میرے ایسے بندے جو میرے حکم پہ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو تمہارے محبوب چیز ہے اس کو راہ خدا میں جب تک قربان نہیں کرنے کا جذبہ نہیں پاؤ گے تب تک تمہیں وہ منزل نصیب نہیں